السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجوہ، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عثمان ڈار صاحب۔ ڈار صاحب، آخرکار آپ کو عمرے پہ جانے کی اجازت مل گئی، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، ابھی تو پکچر باقی ہے۔ ابھی تو میں جب جاؤں گا، بورڈنگ کارڈ لوں گا، ایف آئی اے کے کاؤنٹر پہ پہنچوں گا، پھر مجھے واقعی یقین ہوگا کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کا شکر گزار ہوں جس طرح سے انہوں نے میرے کیس کو سنا اور انہوں نے فیصلہ سنایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ویسے بھی میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں سچ پوچھیے تو وہ پاکستان سے باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو ماہ رمضان ہے، میں نے نیت کر رکھی تھی کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، جا کے اللہ کے حضور جا کر میں شکرانے کے نفل ادا کروں گا، عمرے کی ادائیگی کروں گا۔ جس مشکل حالات سے میں، میرا خاندان، یہ ملک پاکستان گزرا ہے، عوام گزری ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور یہ سعادت نصیب فرمائیں گے، اور جلد میں مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کی ادائیگی کر رہا ہوں گا اپنی فیملی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی نظر جب کعبہ پہ پڑے گی تو کیا دعا کریں گے؟ دیکھیں، یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرما، ان عظیم پاکستانیوں پر رحم فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ جن مشکلات سے بھی ہم پاکستانی گزرے ہیں ان تمام مشکلات کو دور فرما۔ دیکھیں، میں بھول نہ جاؤں، میرے ساتھ یہ ابو ذر نیازی صاحب کھڑے ہیں، بڑے زبردست لائر ہیں۔ میرے اس بھائی نے ہر سطح پر میرے خاندان کی قانونی جنگ لڑی ہے، میں اس کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں 5واں بیٹا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ضمانت بھی ہوئی ہے، پروٹیکٹیو بیل بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، وہ تو مجھے میڈیا سے پتہ چلا تھا کہ اس کیس میں میرا نام ہے۔ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس میں بھی ضمانت کروا لیتا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے تمام جو مقدمات ہیں اس کا قانونی طور پہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ جسٹس شہرام چوئی صاحب نے، سرور چوئی صاحب نے وہاں مجھے 7 دن کی رات ضمانت دی ہے۔ اب ہاں پیش ہو جائیں گے جا کے راولپنڈی میں۔ ڈاکٹر صاحب، 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے یہ کہا ہے کہ مداخلت کی جاتی ہے خفیہ اداروں کی طرف سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی خوشائن بات ہے، آخرکار اعلیٰ عدلیہ سے اور ہمیں انصاف ملنا شروع ہو گیا، اور آخرکار یہ ہونا ہی تھا۔ کب تک یہ سب کچھ ایک سلسلہ چلنا تھا، تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور مجھے امید ہے اور بھی جو ایسے فیصلے ہیں جو ابھی ہونے والے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرے گی۔ دیکھیں، جس معاشرے میں لوگوں کو انصاف ملنا ختم ہو جائے یا نہ ملے، یا وہ انصاف میں دیر ہو جائے، تو وہ معاشرے نہ کبھی ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہ قومیں اوپر جا سکتی ہیں، نہ وہ ملک اوپر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے سلسلہ رکے گا مداخلت کا؟ کیا واقعی یہ ہے مداخلت، یا صرف ججز نے بھی کوئی الزام لگایا، کوئی ثبوت لگایا؟ دیکھیں جس طرح کے اب فیصلے آ رہے ہیں، جیسے میرا نام ECL پہ تھا، اور آج جسٹس صاحب نے اجازت دی ہے، شمس محمود صاحب نے، تو اسی طرح آگے بھی دیکھیں گے فیصلے آئیں گے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں جب ایک شہری کو انصاف کے حصول کے لیے جانا ہوتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے، تو وہ یا پولیس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا عدالت کا۔ پولیس کا کیا حال ہے اس ملک میں آپ کے سامنے ہی ہے۔ پنجاب پولیس کی کارکردگی آپ نے دیکھ لی ہے گزشتہ 1 سال میں، اور عدالتوں میں سے اب انصاف ملنا شروع ہو گیا، تو ہمیں پوری امید ہے پاکستان کی عدالتوں سے، انصاف کے نظام سے انشاءاللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ تھینک یو۔ ڈار صاحب کے آج کچھ کیسز لگے ہوئے تھے، میں تھوڑا سا بتا دوں، باقی یہ خود بات کریں گے۔ ایک ہم نے ان کی پٹیشن فائل کی تھی جو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب سن رہے تھے، کہ ان کا نام جو ہے PNIL، جس کو ECL بھی ہم آسان لفظ میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کا اس سے نام جو ہے وہ ریموو کیا جائے۔ یہ سنا گیا FIA کے جواب سنا گیا، ان کے پاس کوئی چیز کا انہوں نے کوئی جواز نہیں پیش کیا کورٹ میں کہ کیوں ان کا نام وہ PNIL میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کو عمرے پہ کیوں نہیں جانے دے رہے ان کی فیملی کے ساتھ۔ تو جسٹس شمس محمود مرزا نے سننا ہے اس کو کیس کو، اور انہوں نے وہ پٹیشن الاؤ کر دی ہے، اور FIA کو اور انٹیریئر منسٹری کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ ان کو عمرے پہ جانے کے لیے روکا نہ جائے، اور عثمان ڈار کا یہ بنیادی حق ہے، وہ اپنے مذہب جو آئین ہمارا کہتا ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، پھرنے کی آزادی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، تو انہوں کا ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ شمس محمود مرزا صاحب نے بالکل دکھایا ہے کہ اس ملک کی جوڈیشری اگر انفورسمنٹ کرنا چاہے فنڈامنٹل رائٹس تو بالکل کر سکتی ہے، یہ باقی ججز کے لیے بھی ایک لیسن ہے۔ اور دوسری ہم نے عثمان صاحب کی ایک پٹیشن فائل کی تھی، جو آپ نے خبر دیکھی پچھلے دنوں ایک چلی کہ راولپنڈی میں وہ 9 مئی کا کیس ہے، آرے بازار کی FIR ہے، جس میں ان کے نان اویلیبل اریسٹ وارنٹس ایشو ہوئے ہیں۔
FIR یہ نامینیٹڈ نہیں ہے، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں بالکل بدنیتی کے ساتھ ان کا نام ڈال دیا گیا تھا اس پہ، کیونکہ یہ تو اس وقت وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے۔ اس میں ہمیں جیسے پتہ لگا ہم نے پٹیشن فائل کی، یہاں پہ جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب اور طارق سلیم شیخ صاحب کی DP نے وہ کیس سنا اور انہوں نے بھی 7 دن کی پروٹیکٹیو بیل عثمان ڈار صاحب کو الاؤ کر دی ہے۔ تو I'm really thankful to the judges of the لاہور ہائی کورٹ۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی اس ملک میں دکھایا ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی وہ ججز ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بالکل اگر جوڈیشری اپنا کام اس طرح کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے وہ لوگ جو اس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں وہ سفر کرنا بند ہو جائے گا اور جوڈیشری جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دے گی۔ باقی عثمان ڈار صاحب سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جی قابل احترام جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کا اور جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے دلی خوشی ہے کہ آخرکار ہمیں عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو گیا، اور جو بنیادی حقوق ہمارے سلب کر دیے گئے تھے، کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے عدالتوں سے بیلیں بھی نہیں ہو رہی تھی اور جس مشکلات کا ہمیں سامنا تھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایک نیت کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا اور عمرے کی بھی ادائیگی کروں گا۔ جس مشکل وقت سے میں، میرا خاندان، ہم سب گزرے ہیں، میڈیا کے سامنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب کل بھی کچھ جج صاحبان نے فیصلے سنائے ہیں، بلکہ جوڈیشری کے حوالے سے، تو یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے اب فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے کہ میرا نام ECL میں ڈالا گیا، میں جب کا پالیٹکس میں ہوں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، عثمان ڈار کا جینا مرنا پاکستان میں، کبھی بھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا، اور جب روح پوش بھی تھے تب بھی موقع تھے، تب بھی ملک چھوڑ کے بھاگ سکتے تھے، تب بھی نہیں گئے، آج بھی نہیں جائیں گے، آگے بھی نہیں جائیں گے۔ میرا کاروبار، میرا خاندان، کاروبار جو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اس کو بھی دیکھنا شروع کر رہا ہوں میں، تو ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ الحمدللہ عثمان ڈار کے جو پلیٹلیٹس ہیں نا وہ ٹھیک ہیں، وہ ڈاؤن نہیں ہوئے ہیں کہ ہم باہر جائیں اور 4 سال ملک میں واپس نہ آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں، اور جیسے ہی عمرے کی ادائیگی کروں گا اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ اور میں خاص طور پہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا، میڈیا رپورٹرز کا، صحافیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے لیے، میری خاندان کے لیے، اور خاص طور پہ جو ظلم میری ماں کے ساتھ کیا گیا اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔